جو جوان حضرات اور بچے ہیں وہ اوپر تشریف لے جائیں، اوپر بھی انتظام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ دیکھیں کہ صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تقوی کا معیار، ان کی سوچ اور ہماری سوچ کا فرق، ان کا اپنی زندگی میں عمل لانا اور ہمارے عمل لانے کا فرق۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کس بات کے لیے وہ خود کو منافق کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے کفار کا ساتھ دیا، اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے جنگ میں جانے سے، جنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا، بلکہ اس وجہ سے خود کو منافق کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، جب وہ آیات سنتے ہیں، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا تقویٰ ہوتا ہے، اس وقت جو ہمارے الفاظ ہوتے ہیں ہماری زبان پر کہ اب ہم یہ لازمی کر گزریں گے، اور اس وقت ہماری زبانوں پر اللہ رب العالمین کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ مگر اس کے بعد جب ہم لوگ اپنے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں آ جاتے ہیں، تو تب ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ صرف اس بات کے لیے وہ خود کو منافق کہہ رہے ہیں اور بڑے بازار میں کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے تقوی کا وہ معیار جو یہاں میرے پاس ہوتا ہے اگر وہ عام جگہ پر ہو تو تم سے فرشتے سلام کریں۔ بات کرنے کا مقصد کہ ان لوگوں کا یہ تقوی، ان لوگوں کے یہ الفاظ اور احادیث کو سن کر خود کو فوری طور پر بدل لینا اور نہ بدلنے پر خود کو منافق قرار دینا، کیا آج ہم لوگ اس بات کے لیے اس بات کو کہہ سکتے ہیں؟ ہم لوگ یقیناً ہم لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ جب یہاں سنتے ہیں ہمیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، اور جب ہم باہر جاتے ہیں تب کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔
ہمیں اپنا حساب کرنا ہے، ہمیں خود کو یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمیں یہاں فرق نہیں پڑ رہا اور ہم باہر جا کر ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں، آپ اس بات پر غور کریں کہ جب آپ کو اخوت کے موضوع پر، غیبت کے موضوع پر، چغلی کے موضوع پر یہیں پر بیانیہ دیا جا رہا ہوتا ہے، بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، احادیث سنائی جا رہی ہوتی ہیں، اتنے سخت وعید سنائی جا رہی ہوتی ہیں کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جو غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، منہ در منہ باتیں کرتا ہے، طنز کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یہیں پر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں کتنا فرق پڑتا ہے کہ ہم لوگ اسی جمعے کے بعد یہیں پر مجمع لگا کر یا باہر ہم گروہ بنا کر، ایک مجمع بنا کر، گول دائرہ بنا کر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری باتیں وہی ہوتی ہیں، اور اسی خطبے کے خلاف ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اسی موضوع کے خلاف ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگ اپنا حساب لگائیں کہ ہم لوگ منافق ہیں یا ہم لوگ گمراہ ہیں یا ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ایک سنت کو چھوڑوں تو میں خود کو گمراہ دوں، آج ہم لوگ جو اتنی احادیث کو سن کر، اتنی آیات کو سن کر ان پر عمل کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، تو آج ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب لگائیں کہ ہم لوگ کس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں، ہم لوگ کیا سے کیا بن جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اسی طرح اور بھی کئی موضوع کہ جن پر آپ کو اگر بیان کیا جائے تو بہت سارا وقت لگ جائے کہ جو ہمارے درمیان ہمیں عمل نہیں نظر آتا، عملی نمونہ ہم نہیں پیش کر پا رہے۔ جو جماعت المسلمین کا مقصد ہے، جو جماعت المسلمین کا بیانیہ ہے، جو جماعت المسلمین چاہتی ہے، اللہ رب العالمین کی جماعت جو چاہتی ہے، ہم لوگ وہ عملی نمونہ نہیں پیش کر پا رہے، اور ہمیں یقیناً وہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں آج نکلنا کیا ہے؟ آج ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلو اور اجتماعات میں شریک ہو، اجتماعات میں حاضری دو۔ اور اس دور کا آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ جنگ میں جاتے تھے ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلو، اور جب وہ نہیں نکلتے تھے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آیات نازل ہو جاتی تھی اور انہیں منافق قرار دے دیا جاتا تھا۔ آج ہم سوچیں کہ ہم اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں نہ نکلیں، ہم اجتماعات کو چھوڑتے رہیں، ہم سنتوں کو چھوڑتے رہیں، اور ہم آپس میں اپنا وہ بھائی چارہ کہ جو بیان کیا جاتا ہے ہم وہ اپنے درمیان قائم نہ کر سکیں۔ ہمارے سامنے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی آیات پیش کی جاتی ہیں، وعدے سنائی جاتی ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کریں تو کیا اللہ رب العالمین نے حساب لینا ہے، اور ایک ایک ذرے کا حساب لینا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ ایک بڑی بات کہ اگر ہمیں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں پاک طیب مال میں سے ایک کھجور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، تو اللہ رب العالمین اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کے اجر کو اس طرح سے بڑھاتا ہے کہ جس طرح وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے اس کا اجر۔ اگر ہمارے سامنے یہ بیان کیا جاتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی کھجور اللہ رب العالمین کے راستے میں دیں، یا ایک ہی کھجور جتنا اللہ رب العالمین کے راستے میں دیں۔ نہیں، جتنی اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمت دی ہے، جتنی اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اپنے اندر اس وقت تو لازمی، جس وقت آپ کے سامنے کوئی خطبہ بیان کیا جاتا ہے اس موضوع پر، یا جس وقت آپ کے سامنے کوئی تقریر بیان کی جاتی ہے، تقریر کی جاتی ہے، تو آپ لوگ اس وقت تو لازماً اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کریں کہ آپ لوگ اس وقت فوری اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اس وقت اس کام کے اندر، اس عمل کے اندر کچھ زیادتی دکھائیں، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ رب العالمین کی آیات سن کر جو دل دہل جانے والے ہیں وہ یقیناً مسلمین کے دل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کی آیات اور احادیث سن کر فوری طور پر خود کو صحیح معنوں میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا لي ولكم أستغفر الله۔